النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ رسول مجتبی کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، رسول مجتبی کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے۔ خدا کے بعد بس وہ ہے، پھر اس کے بعد کیا کہیے۔ شریعت کا ہے یہ اصرار کہ ختم الانبیاء کہیے۔ محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے۔ پیاسے رہو گے ساقی کوثر کو چھوڑ کر، پیاسے رہو گے ساقی کوثر کو چھوڑ کر، پی جاؤ چاہے سات سمندر نچوڑ کر۔ کتنا بلند ہو گیا مٹی کا آدمی، کتنا بلند ہو گیا مٹی کا آدمی، رشتہ رسول پاک کے قدموں سے جوڑ کر۔ کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم کلا محمد میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما حضرات علماء کرام، دیگر عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، سماعت فرمانے والی معززہ مکرمہ محترمہ ماؤں بہنوں، الحمدللہ آج کا یہ ہمارا عظیم و شان پروگرام ہمارے اس عظیم دینی ادارہ جامعہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ تقریب ختم بخاری کا پروگرام ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے اس ادارے کو مزید دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ الحمدللہ یہ ہمارا مرکز اسی طرح پورے ملک کے اندر بہت سے مراکز کہ جن کا سنگ بنیاد اور پہلی اینٹ حضرت اقدس شیخ طریقت متکلم اسلام استاد محترم حضرت مولانا محمد الیاس محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے رکھی۔ آج الحمدللہ وہ درسگاہیں پھل اور پھول رہی ہیں، عقائد، نظریات، مسائل، فضائل پہ خوب محنت کر رہی ہیں، اور میرے اللہ نے چاہا یہ میرے حضرت کے لگائے ہوئے باغ قیامت تک مہکتے رہیں گے، کہو انشاءاللہ۔ میں بلا تاخیر و تمہید اپنے عنوان پہ آغاز کلام کرنے جا رہا ہوں۔ عوام سے بھی میری گفتگو ہوگی، لیکن اصل سبق میں نے حضرات علماء کرام کو سنانا ہے۔ اسٹیج پہ بھرپور علماء تشریف فرما ہے، طالب علم کا سبق سنیں گے، دعا دیں گے، غلطی ہوگی اصلاح کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، میں نے جس عنوان پہ آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنی ہے وہ عنوان ہے دینی مدارس کی خدمات اور اہمیت۔ بلا تاخیر اپنے عنوان پہ آغاز کلام کرنے جا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، اگر دینی مدارس کی خدمات اور اہمیت کو سمجھنا ہو تو سب سے پہلے میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جو مشن اور کاز لے کر آئے، جو پروگرام اور کام لے کر آئے، پہلے اس پہ نظر ڈالنا ضروری ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر میرے نبی کا مشن سمجھ آئے، اگر میرے نبی کا کاز اور پروگرام سمجھ آئے، میرے نبی کی بعثت کا مقصد سمجھ آئے، تو پھر انسان کو دینی مدارس کی خدمات اور ان کی اہمیت کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ میرے محبوب کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟
میرے محبوب کا دنیا میں آنے کا مشن کیا ہے؟ آئیے ذرا قرآن کریم کھولتے ہیں۔ قرآن اعلان کرتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے سوالات انبیاء کائنات میں بھیجے، ہر نبی عظمت والا، ہر نبی شان والا، ہر نبی مقام والا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عقیدہ یہ بھی ہے کہ جو عظمتیں اللہ نے میرے نبی کو عطا کی ہیں کسی اور کو عطا نہیں کی۔ میرے بھائیوں توجہ رکھنا، میں تمہید باندھنے جا رہا ہوں، اپنے عنوان کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ نبی سارے عظمت والے ہیں، نبی سارے شان والے ہیں، سبھی رب کا پیغام لے کے آئے، اللہ کی طرف سے ہدایت لے کے آئے، اللہ کی طرف سے روشنی لے کے آئے، ہاں انسانیت کی رہنمائی کرنے کے لیے آئے۔ لیکن باقی انبیاء اور میرے اور آپ کے محبوب میں ایک حسین فرق یہ ہے کہ ہر نبی جو ہے وہ ایک علاقے، ایک بستی، ایک شہر، ایک وقت کے لیے نبی بن کے آئے، اور ان کو حکم یہ تھا کہ آپ نے اپنے دین کی تبلیغ کرنی ہے۔ لیکن جب آمینہ کے لال آئے نا، فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ کے نبی، ہم نے آپ کو جو دین حق دیا ہے، آپ نے صرف اس کو پھیلانا نہیں ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ فرق ہے باقی نبیوں میں، میرے اور آپ کے نبی کے مشن اور کام میں باقی نبیوں کو حکم یہ نہیں تھا کہ تم نے دین کو غالب کرنا ہے، تم نے دین کو پھیلانا ہے، ان لوگوں تک پہنچانا ہے جن کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ لیکن میرے محبوب کے لیے حکم کیا تھا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ۔ میرے محبوب، آپ نے اپنے دین کو سارے دینوں پہ کیا کرنا ہے؟ سارے بول کے بتائیے، کیا کرنا ہے؟ غالب کرنا ہے، سارے دینوں پہ غالب کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ غلبہ کیسے ہوگا؟ آئیے، علماء نے اس بات کو کھولا ہے، کہا غلبہ دین کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک یہ 4 چیزیں نہیں ہوں گی، اس وقت تک غلبہ دین نہیں ہوگا۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، تکمیل دین کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2، تمکین دین کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 3، تدوین دین کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 4، تطہیر دین کا ہونا ضروری ہے۔ کیا مطلب؟ سنیے گا، تکمیل دین کا ہونا، جب تک دین مکمل اور کامل نہیں ہوگا اس وقت تک غلبہ ممکن نہیں ہے۔ غلبہ کیسے ہوگا؟ آپ غالب کرنا چاہیں اور جناب والا لوگوں کو پورے مسائل نہ ملے، لوگوں کو جناب والا پوری بات نہ ملے، غلبہ کیسے ممکن ہے؟ تو پہلی سیڑھی کیا ہے؟ پہلا قدم کیا ہے؟ کہ دین کا کامل ہونا۔ جب دین کے کامل ہونے کی بات آئی، قرآن اعلان کرتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ غرض اللہ نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ دین کو کیا کر دیا؟ مکمل کر دیا۔ میں نے عرض کیا کہ غلبے کے لیے کتنی چیزوں کا ہونا ضروری ہے؟ 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، تکمیل دین کا ہونا ضروری ہے۔ جب تکمیل دین ہو گئی، اب یہ مستقل عنوان ہے کہ تکمیل دین کیسے ہوئی۔ اگر میں اس پہ دلائل دینے شروع کروں پھر تو لمبا وقت چاہیے۔ یہ مستقل عنوان ہے تکمیل دین۔ میں نے عرض کیا میں علماء کو سبق سناؤں گا، اور اگر علماء نے شفقت کی نا تو میرے بیان سے بہت سارے عنوانات جو ہیں علماء کے ذہن میں پھوٹیں گے اور اپنی جگہ بنائیں گے۔ آپ اس پہ تھوڑی سی محنت کر کے جائیے، آپ کا ایک ایک عنوان تیار ہوتا جائے گا، لوگوں کو عقائد بھی سمجھ آئیں گے، مسائل بھی سمجھ آئیں گے، نظریات بھی سمجھ آئیں گے۔ تو نمبر 1 تکمیل دین ہے۔ نمبر 2 تمکین دین کا ہونا ضروری ہے۔ تمکین دین کیا کیسے کہتے ہیں؟ کہ دین جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیل جائے، ہر کچے پکے گھر کے اندر دین داخل ہو جائے۔ اللہ نے یہ کام لیا تو حضرات صحابہ کرام سے، صحابہ میرے محبوب کی وفات کے بعد پوری دنیا میں پھیل گئے، جس طرف
جس کا رخ ہوا وہ نکل گئے. پوری دنیا میں صحابہ پھیلے ہیں اور میرے نبی کے دین کو پھیلا دیا ہے. اسے تکمین دین کہتے ہیں. آپ کو کائنات کا دنیا کا کوئی ایسا حصہ نہیں ملے گا جہاں میرے محبوب کی کتاب نہ پہنچی ہو, جہاں میرے محبوب کا کلمہ نہ پہنچا ہو, جہاں میرے محبوب کا دین اور پیغام نہ پہنچا ہو. آپ دنیا کے جس کونے میں ہیں میرے نبی کا دین موجود ہے. اسے تمکین دین کہا جاتا ہے. نمبر 3, اب ضرورت ہے تدوین دین کی. کیا مطلب؟ کوئی ایسا انسان بھی ہونا چاہیے جو میرے نبی کے دین کو لکھ دے, عقائد کو بھی لکھ دے, مسائل کو بھی لکھ دے. اللہ نے یہ کام لیا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے کہ جنہوں نے سب سے پہلے اس دین کو لکھا ہے. تو بھائیوں توجہ رکھنا, غلبے کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری تھا. نمبر 1, تکمیل دین بھی ہو گئی, تمکین دین بھی ہو گئی, تدوین دین بھی ہو گئی. نمبر 4, غلبے کے لیے چوتھی چیز ہے تطہیر دین. تطہیر دین کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی اسلام کو, کوئی دین کو, شریعت کو خراب کرنا چاہے, بدلنا چاہے, تو ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو دین کی اشاعت بھی کرے, دین کا تحفظ بھی کرے. کیا خیال ہے؟ میں نے کہا کتنی چیزیں چاہیے؟ 4 چیزیں چاہیے. نمبر 1, جناب والا تکمیل دین چاہیے, تمکین دین چاہیے, تدوین دین چاہیے. نمبر 4, تطہیر دین چاہیے. ایک جماعت پہرے داروں کی ایسی موجود ہونی چاہیے جو ہمہ وقت پوری تیاری کے ساتھ, اسلحے کے ساتھ نہیں بلکہ دلائل کے ساتھ پوری طرح تیار ہو. اگر کوئی دین پہ حملہ آور ہو, عقائد و نظریات کو خراب کرنا چاہے, یہ اس کا دفاع بھی کرے اور عقائد و نظریات اور دین کی اشاعت بھی کرے. اب ذرا توجہ کیجیے گا, اگر میں بات تفصیل سے عرض کروں پھر تو لمبا وقت چاہیے. میں نے کہا اللہ کا شکر ہے ہم تکمیل دین والے بھی ہیں, ہم تمکین دین والے بھی ہیں, ہم تدوین دین والے بھی ہیں, ہم تطہیر دین والے بھی ہیں. کہتا جی کیسے؟ میں نے کہا اشاروں میں سمجھنا. ہم اہل و سنت ہیں, اس میں نسبت ہماری حضور کے ساتھ ہے جو تکمیل دین والے ہیں. والجماعت میں ہماری نسبت صحابہ کے ساتھ ہے جو تمکین دین والے ہیں. حنفی میں ہماری نسبت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہے جو تدوین دین والے ہیں. آگے آنا, تطہیر دین. اگر میں جملہ کہہ دو, ہو سکتا ہے کسی کو ہضم نہ ہو, لیکن میں کہہ دوں گا ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے, ہمیں کسی کی کوئی فکر نہیں ہے. ہمیں اپنے اکابر سے بڑھ کے نہ کوئی پیارا تھا نہ ہے, نہ ہمیں کسی کی فکر ہے, نہ کسی کے ذوق کو ہم اپنے اسٹیج پہ برداشت کرتے ہیں, نہ اپنی مجالس میں برداشت کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمیں اپنے اکابر کے علم پہ بھی فخر ہے, عمل پہ بھی فخر ہے, علم پہ بھی فخر ہے, ان کے کردار اخلاق پہ بھی فخر ہے. میں نے کہا ہمیں ان کے مزاج پہ بھی فخر ہے. ہمیں مت ترغیب دو کہ فلاں کا مزاج اپنے اسٹیج پہ لے آؤ, اس کی ضرورت ہے. میں نے کہا نہیں, میرے اکابر کا مزاج ان کے اسٹیج پہ لے جاؤ, ان کو میرے اکابر کے مزاج کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں توجہ رکھنا. ہاں آگے تطہیر دین ہے. اگر اس دور کے اندر 2 4 3 صدیاں 2 صدیاں آپ اٹھا کے دیکھیں, اس دور کے اندر اگر تطہیر دین کا کام اللہ لے رہا ہے تو علماء دیوبند سے لے رہا ہے. جو میری بات سے متفق ہے کہہ دے بے شک. میرے بھائیوں توجہ کیجیے گا, میں کہنا کیا چاہتا ہوں. تطہیر دین, اگر میں پہلی 3 باتوں کی تشریح کروں, مستقل عنوان ہے. تکمیل دین علیحدہ عنوان, تمکین دین علیحدہ عنوان, ہاں جناب تدوین دین علیحدہ عنوان ہے. لیکن میں صرف تطہیر دین پہ بات کرنے جا رہا ہوں تاکہ اپنے وقت میں بات کو سمیٹ بھی لوں, اور مدارس کے حوالے سے میں نے جو پیغام دینا ہے وہ پیغام بھی میں آپ حضرات کے گوش گزار کر سکوں. جہاں تک تطہیر دین کی بات ہے, 1857 تحریک آزادی ہند ہے, اس سے پہلے نہیں, یہاں سے شروع کر لیتے ہیں. تحریک آزادی ہند کے بعد ملکہ وکٹوریہ نے انداز بدلا ہے.
ایسٹ انڈیا تجارتی کمپنی کو ختم کر دیا. اب ڈائریکٹ انگلستان جو ہے وہ جناب برصغیر پاک و ہند پہ حکومت کرنے لگا. ملکہ وکٹوریہ نے بہت سے اعلانات کیے ہیں لیکن ان کی آڑ میں جو ان کا اصل کام ہے یہود و نصارہ کا اس کو بھی پروان چڑھایا. ہندوؤں کو اٹھانا شروع کیا, مسلمانوں کو دبانا شروع کیا, مسلمانوں کی نوکریاں ختم کر دی, بڑے بڑے عہدوں سے مسلمانوں کو ہٹا دیا گیا. اور ساتھ ساتھ ملکہ وکٹوریہ نے یوں کیا ہے کہ بہت سے عیسائی مربی لا کے انہیں برصغیر ہندوستان میں چھوڑا ہے کہ تم مسلمانوں کے عقائد پہ حملہ کرو, تم مسلمانوں کے نظریات کو بدلو. اللہ اکبر. جب یہ حالات پیدا ہوئے نا تو میں نے عرض کیا غلبہ دین کے لیے جو چوتھی چیز ہے وہ تطہیر دین ہے. ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو ہر وقت عقائد و نظریات, قرآن, کلمہ, نماز, روزہ اس کی جناب اس کے اتفاق کے لیے اور اس کی اشاعت کے لیے موجود ہونا. جب یہ حالات بنے تو بانی دارالعلوم دیوبند قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد اور ملکہ وکٹوریہ اگر تو ہمارے دینی مذہبی معاملات کو چھیڑ چھاڑ میں لائے گی اور اس میں دخل اندازی کر کے ہمارے دین کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے تو سن لے, میں بھی اعلان کر رہا ہوں. کیا اعلان کر رہا ہوں؟ میں ہندوستان کی سرزمین پہ ایک ایسے ہاں یا رب والا پہلے مجمع تے پھر اولیاء دی باری, آہستہ آہستہ مولویاں وچ گھیرے چ لے لینا. میں نے کہا علماء کی شان ہے. میرے بھائیو توجہ کیجئے گا, تطہیر دین 1857 کے بعد حالات پیدا ہوئے, بالآخر 1866 ہے. سنیے گا, ان باتوں کو ذہن میں بھی رکھا کریے گا, محفوظ کیجئے اپنے اکابرین کی تاریخ کو. 30 مئی 1866 ہے. ایک انار کا درخت ہے, مسجد جسے چھتا والی مسجد کہا جاتا ہے, دیوبند کی بستی ہے. وہاں پہ ایک استاد ایک شاگرد بیٹھتا ہے اور جناب مدرسے کا آغاز ہو گیا. ایک طرف ملکہ وکٹوریہ ہے, وہ حکومت ہے کہ جن کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا, کہیں غروب ہو رہا ہے تو کہیں طلوع ہو رہا ہے. اتنی بڑی حکومت ہے, اتنی بڑی ریاست ہے, اور مقابلے میں کیا ہے, مقابلہ کرنے والوں نے کیا کیا. ایک انار کا درخت ہے, ایک استاد بیٹھا, ایک شاگرد بیٹھا. یہ دعویٰ کرنے والا کیا کہتا ہے, ملکہ وکٹوریہ قیامت کی صبح تک میں ایک ایسا دینی ادارہ قائم کر دوں گا جو جناب والا دین کی اشاعت بھی کرے گا, دین کا دفاع بھی کرے گا. آغاز ہو رہا ہے, ایک استاد ایک شاگرد, کوئی بلڈنگ نہیں ہے, کوئی جناب والا بڑی زمین نہیں ہے, انار کا درخت ہے. اللہ اکبر. لیکن اگر آپ نظر اٹھا کے دیکھیں وہ 1866 تھا, اب دیکھیں میں نے کہا 2022 ہے. آپ پوری دنیا میں گھوم جائیے, ہر جگہ اس انار کے درخت کے نیچے سے جس مدرسے کا آغاز ہوا اس کا فیض نظر آتا ہے. اگر میں یوں کہہ دوں تو مبالغہ نہ ہوگا, خدمت قرآن دیکھے گا, ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. خدمت حدیث دیکھے گا, ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ہاں خدمت فقہ دیکھے گا, ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا گا. نبی کی سنتوں کو پھیلانا عمل کرنے کی محنت ہے, ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. کہتا مولوی صاحب ایک درخت سے آغاز ہوا اور فیض پوری دنیا میں پھیلا, یہ کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے, نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے. کہتا مولوی صاحب کیا مطلب, میں سمجھا نہیں. میں نے کہا یہی تو سمجھانے چلا ہوں, نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے. 10 سال گزر گئے, وہ انار کے درخت کے نیچے جو آغاز ہوا تھا اب طلبہ زیادہ ہو گئے, باقاعدہ جگہ خریدی گئی ہے, یہاں پہ عمارت قائم کی جائے. سب سے پہلی عمارت جسے 9 درہ کہا جاتا ہے آج بھی دیوبند میں موجود ہے, اور جس کی کرامت یہ ہے جس کو سبق یاد نہ ہو وہ طالب علم وہاں پہ بیٹھ کے سبق یاد کرے, پھر دوبارہ زندگی میں کبھی بھولتا نہیں ہے. حضرت مولانا رفیع الدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا والوں ہم نے اس جگہ کو کھودا ہے, وہاں پہ بنیادوں کو کھودا ہے. کیوں؟ تاکہ یہاں پہ عمارت کھڑی جائے. اللہ اکبر. اس سے پہلے سنیے گا, مولانا جناب والا رفیع الدین رحمت اللہ علیہ کی بات سننے سے پہلے حضرت مولانا حبیب الرحمن عثمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب دارالعلوم دیوبند کا سنگ بنیاد رکھا گیا اس سے پہلے مشورہ ہوا, اس مشورے میں جتنے علماء آئے ہر عالم
اللہ نے خواب یا الہام کے ذریعے یہ پیغام دیا تھا کہ اس سرزمین پہ ایک مدرسے کی بنیاد رکھی جائے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا تھا، میرے ہاتھوں کی 10 انگلیاں 10 پانی کے چشمے جاری ہوئے، پوری دنیا میں پھیل گئے۔ میں نے کہا حضرت آپ کا خواب سچا ہو گیا۔ حضرت مولانا رفیع الدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خواب میں مجھے علوم دین کی چابیاں پکڑائی گئی ہیں۔ اب ذرا توجہ رکھنا، میں نقشہ کھینچنے جا رہا ہوں۔ دارالعلوم دیوبند کا سنگ بنیاد ہے کہ ہندوستان کی تاریخ میں ایک وقت ایسا بھی تھا، ہندوستان میں کفر کا طوفان تھا، شرک پر جوان تھا، بدعات رسومات رواجات میں مبتلا انسان تھا، اسلام برائے نام تھا، عقیدہ خام تھا، ہر غلط کام تھا، جہالت کا اندھیرا تھا، ظلم کا مسیرا تھا، گمراہی کا ڈیرا تھا، انگریز کی حکمرانی تھی، بڑے بڑے جگیردار سرمایہ دار حکومت کے وفادار تھے، ملک و ملت کے غدار تھے، قرآن کے نسخے جلائے جا رہے تھے، علماء کو پھانسیوں پہ لٹکایا جا رہا تھا، غرض بے بسی کا عالم تھا۔ اس عالم میں میرے اللہ کو ترس آیا، کس اللہ کو ترس آیا جو رات کے اندھیرے کے بعد صبح کا سویرا پیدا کرتا ہے، جو خزاں کے بعد بہار پیدا کرتا ہے، اور اس نے اس وقت علماء کے دل و دماغ میں اس بات کو ڈالا یہاں ایک مدرسے کا سنگ بنیاد رکھا جائے۔ تو مولانا رفیع الدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں رات سویا، وہ جہاں ہم نے بنیادیں کھو دی وہاں اللہ کے نبی تشریف لائے، میں نے خواب میں دیکھا اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ جگہ تو تھوڑی ہے، پھر آپ نے اپنی لاٹھی سے نشان لگایا، میں اٹھ کر صبح وہاں پہ گیا، وہ نشان اسی طرح باقی تھے، ہم نے پہلی بنیادیں ختم کی ہیں، جہاں میرے نبی نے نشان لگایا اس پہ ہم نے بنیادیں کھود کے اس عمارت کو کھڑا کیا۔ میں نے کہا اب سمجھنا ایک درخت سے آغاز ہوا لیکن نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، تو پھر مجھے کہنے دے خود ساقی کوثر نے رکھی میں خانے کی بنیاد یہاں، خود ساقی کوثر نے رکھی میں خانے کی بنیاد یہاں، تاریخ مرتب کرتی ہے دیوانوں کی روداد یہاں، وہ جو وادی بخارا سے اٹھی گونجی ہے وہی تکبیر یہاں، ہستی کے صنم خانوں کے لیے ہوتا ہے حرم تعمیر یہاں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ میں کلہ دیوبندی نہیں، سارے دیوبندی کو مل کے زور لا لو، کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے اکابر کی نسبت دیکھیے، میں نے کہا توجہ رکھنا، میرے محبوب کی نسبت سنگ بنیاد رکھ دیا گیا۔ سنگ بنیاد جب سنگ بنیاد رکھا نا پھر یہاں سے علم کا چشمہ پھوٹا، سبحان اللہ۔ یہاں سے کیا پھوٹا؟ علم کا چشمہ پھوٹا۔ آؤ شاید آپ کو سمجھ آئے نہ آئے لیکن پتہ تو چلے گا، میری بات دل و دماغ میں گونجے گی تو ضرور نہ۔ میں نے کہا سب سے پہلے قرآن کریم کو اٹھانا، باتیں کرنی بڑی آسان ہے لیکن یوں دیوبند کی طرح اپنے اکابرین کو پیش کرنا یہ ہر کسی کے بس میں نہیں ہے۔ میں نے کہا یہاں سے جو علماء تیار ہوئے خدمت قرآن کو دیکھنا، قرآن کریم کا عام فہم ترجمہ شیخ الہند کے نام سے لکھنے والے حضرت مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ دیوبندی ہیں۔ قرآن کریم کی سب سے پہلی تفسیر جو ہے وہ لکھنے، قرآن کریم کی تفسیر بیان القرآن 12 جلدوں میں لکھنے والے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ دیوبندی ہیں۔ قرآن کریم کی تفسیر کشف الرحمان 2 جلدوں میں لکھنے والے مولانا عاشق الہی رحمت اللہ علیہ دیوبندی ہیں۔ قرآن کریم کی تفسیر الہام الرحمان لکھنے والے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ دیوبندی ہیں۔ سنو دیوبند والوں، میں تمہارے اکابرین کے تذکرے کر رہا ہوں۔ قرآن کریم کی تفسیر معارف القرآن 8 جلدوں میں لکھنے والے مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ یہ بھی دیوبندی ہیں۔ قرآن کی تفسیر انوار البیان 8 جلدوں میں لکھنے والے حضرت مولانا عاشق الہی رحمت اللہ علیہ یہ بھی دیوبندی ہیں۔ قرآن کریم کی تفسیر دروس قرآن لکھنے والے حضرت مولانا محمد زاہد الحسینی رحمت اللہ علیہ یہ بھی دیوبندی ہیں۔ قرآن کریم کی تفسیر معارف القرآن 8 جلدوں میں لکھنے والے حضرت مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمت اللہ علیہ یہ بھی دیوبندی ہیں۔ قرآن کریم کی تفسیر معالم القرآن 11 جلدوں میں لکھنے والے حضرت مولانا محمد علی صدیقی کاندلوی رحمت اللہ علیہ یہ بھی دیوبندی ہیں۔ قرآن کریم کی تفسیر معالم العرفان 20 جلدوں میں لکھنے والے صوفی عبدالحمید سواتی رحمت اللہ علیہ یہ بھی دیوبندی ہیں۔ قرآن کی تفسیر کوثری عربی زبان میں لکھنے والے مولانا شریف رحمت اللہ علیہ یہ بھی
शरीफ रहमतुल्लाह अलैह ये भी देवबंदी हैं। कुरान करीम की तफसीर तस्हीहुल बयान लिखने वाले हजरत मौलाना असलम शेखोपुरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह ये भी देवबंदी हैं। कुरान करीम की तफसीर तफसीर हसन बसरी लिखने वाले डॉक्टर अली शेख साहब रहमतुल्लाह अलैह ये भी देवबंदी हैं। मैंने कहा इससे भी आगे चलना, आज के दौर में दूसरे कुरान के उन्वान पे कुरान की 5 तफसीर की जिल्दें लिखने वाले मुतकल्लिम इस्लाम हजरत मौलाना इलियास मोहम्मद दामद बरकातुल आलिया ये भी देवबंदी हैं। आज के ज़माने में कुरान का अहम फहम तर्जुमा लिखने वाले हजरत इमाम लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह ये भी देवबंदी हैं। इससे हट के उलूम कुरान पे अहकामुल कुरान, उलूमुल कुरान, क़ससुल कुरान, इसी तरह मुशक्किलात कुरान, इसी तरह मेरे भाइयों फतहुल जवाद, इजाजुल कुरान, जमालुल कुरान ये सारी किताबें लिखने वाले हैं तो उलमाए देवबंद हैं। कौन है भाइयों? उलमाए, सारे नहीं बोलते उलमाए। और फिर मैंने कहा अगली तरफ चलिए, आज पूरी दुनिया मानती है कि कुरान जो देवबंद वाले पढ़ा सकते कोई और पढ़ा सकता? कोई और पढ़ा सकता? हदीस पाक की तरफ आइए। हदीस पाक में मेरे अकाबरीन की क्या खिदमात है। बंदा जिन्ना भी लुकोवे सच ज़ाहिर हो जाता है। सच ज़ाहिर, सनाउल्लाह ज़ाहिर। आपने क्लिप सुना होगा, जो मीडिया से वाबस्ता लोग हैं उनको पता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर क्या कहता है? मैंने कहा वही कह रहा है जो मैं आपको सुना रहा हूँ, जो मैं आपको सुना रहा हूँ। बस फ़र्क ये है वो उनका है, मैं आपका अपना हूँ। उसका सुन के आप तड़पते हैं, हमारा सुन के तड़पते नहीं। बस फ़र्क इतना सा है। मेरे भाइयों सुनिएगा क्या कहता है। कहता है इस वक़्त पूरी दुनिया में बिलखुसूस बरसगीर पाक व हिंद में बुखारी की जो खिदमत देवबंद वालों ने की है किसी और ने नहीं। बंदा एडा भी पक्का ना होवे ना, एडा भी पक्का ना होवे, अब सख्त अल्फाज हो जाएंगे। है अहले हदीस कहता आपा अहले हदीस की है खिदमत वो करन देने। अच्छा रोटी मौली साहब खान ते रज्जा मैं, लोगों ने कहना तू बेवकूफ़ नहीं तो होर की है भी रोटी मौली साहब खांदे ते रजदा तू खिदमत देवबंदी करन ते अहले हदीस। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों तवज्जो कीजिएगा, हदीस पाक के मैदान में आइए। उलमाए देवबंद की आपको ये बातें समझ भी आ रही है कि नहीं आ रही कि मैं एवं जोर लाई जा रही? जिनको समझ आ रही है कह दो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के तईद करें। सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते? माशाअल्लाह। वगरना कुछ सीरत का मिराज का उन्वान शुरू कर लेते हैं। मेरे भाइयों तवज्जो कीजिएगा, हदीस पाक की तरफ आइए। उलमाए देवबंद की खिदमत क्या है? मैंने कहा छोड़ दे सारी बातें, उठा नज़र सिर्फ बरसगीर पाक व हिंद में उठा के नज़र देख ले। इस वक्त तमाम मदारस से उलमा फारिग हो रहे हैं, फाजिल बन के निकल रहे हैं। मैंने कहा तादाद शुमार कर ले, तेरे यहाँ बुखारी पढ़ने पढ़ाने वाले कितने हैं, मेरे यहाँ कितने हैं, तेरे पूरे मुल्क के जमा किए जाए, मेरे जामिया हक्कानिया अकोड़ा खटक का मुकाबला नहीं हो सकता। कहाँ पिद्दी और कहाँ पिद्दी का शोरबा, कैसी बातें करता है, मेरे एक मदरसे का मुकाबला नहीं हो सकता। मैंने कहा सुनना, ये वो फैज है जो एक अनार के दरख्त से जिसका आगाज हुआ था, इसके बाद असाहुल कुतुब बाद किताबुल्लाह। आप बुखारी शरीफ को उठा के देखिए तो बुखारी शरीफ का हाशिया लिखने वाले हजरत मौलाना अहमद अली सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ये भी देवबंदी है। हजरत ननौतवी ये भी देवबंदी है। बुखारी शरीफ के हवाले से निबरासुस सारी फी किताबुल बुखारी लिखने वाले हजरत मौलाना अब्दुल अजीज सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ये भी देवबंदी है। बुखारी शरीफ के तराजुम और अब्वाब लिखने वाले शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ये भी देवबंदी है। इससे आगे बढ़ के देखना, बुखारी शरीफ की शुरुआत लिखने वाले वो अनवारुल बारी हो, अमदादुल बुखारी हो, इरशादुल कारी हो, एहसानुल बारी हो, इनामुल बारी हो, फैजुल बारी हो, फजले बारी हो, तकरीर बुखारी हो, कश्फुल बारी हो, दरसे बुखारी हो, ये सारी
بے مثال شرح لکھنے والے حضرت مولانا نذیر احمد رحمت اللہ علیہ فیصل آبادی، یہ بھی علماء دیوبند میں سے ہے۔ اس سے بھی آگے چلنا معارف الحدیث، تدوین حدیث، حجت حدیث لکھنے والے، زاد الطالب علم لکھنے والے، یہ سب کے سب اکابرین علماء دیوبند ہیں۔ تو مجھے کہنے دینا اللہ کی قسم، میدان قرآن کی خدمت کا ہو، میدان حدیث کی خدمت کا ہو، علماء دیوبند کا کوئی مقابلہ کر سکتا؟ میرے اکابر نے کیسے خدمت کی ہے، میں اس پہ ایک چھوٹی سی مثال دوں۔ حدیث پاک میں ایک بحث چلتی ہے، علماء سمجھتے ہیں وہ بحث کیا ہے کہ میرے محبوب کی داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث میں آتا ہے 5، ایک میں آتا ہے 10، ایک میں آتا ہے 15، کتنے ہو گئے؟ 5، 10، 15۔ تے جڑی گل چ اختلاف ہوئے انہوں چھڑ دینا چاہیے، بول دے نہیں چھڑ دینا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ایک جگہ میں بیان کرنے گیا تو سارے نے گج بج کے کیا جی چھڑ دینا چاہیے۔ میں کہا تہاڈا قصور نہیں، اتھے حضرت گھومن دے شاگرداں دے پھیرے کٹ لگدے نے، جتھے حضرت گھومن دے شاگرداں دا پھیرا پے جاوے نا اتھے پھر بندے بڑے سوچ سمجھ کے بول دے نے، کہو الحمدللہ۔ کوئی بولے تو کوئی باطل۔ میں نے کہا ہمارے مولانا نویہ صاحب اللہ ان کے علم میں، عمر میں، صحت میں، یہ ہماری جماعت کا فخر ہے، کہو الحمدللہ۔ میں ان کو تعریف نہیں کر رہا کہ ان کی تعریف کروں گا تو پیسے زیادہ ملیں گے۔ جو چیزیں حقیقت ہوں نا، حقیقت ہوں، ان کو کھول کے عوام کے سامنے لانا چاہیے۔ یہ ہمارا سرمایہ ہے، یہ ہمارا کیا ہے؟ انہیں آپ کو سمجھ نہیں آتی جدوں آپ کو کوئی نمازی چھیڑ دا نا اپنا لت پھڑ کے کھچدا ہے بھی مولوی صاحبہ دلیل تو دیو، پھر پورے ضلع چ سوائے مولانا نواز دے اور کوئی نظر آندا، پھر بندے نو پتہ لگدا ہے۔ تے جدوں جلسہ کرانا ہوئے چھڈو یار علمی گفتگو کرنگے، دلائل دی گفتگو کرنگے، انہاں نو ضرور سدنا ہے۔ او سدو جڑا شعر بھی پڑھے تے دوڑے بھی پڑھے تے چاہے مائیے بھی پڑھ دے، مائیے بھی چار پڑھ دے۔ انقلاب یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، علماء میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ میرے اکابرین نے سوکھا روکھا کھا کے، بسوں پہ سفر کر کے، حضرت مولانا محمد علی جلندری، اللہ کی قسم حضرت مفتی صاحب نے مجھے یہ بات سنائی، میرے رونگ پہ کھڑے ہو گئے۔ ایک پروگرام پہ ہم کھانا کھانے لگے، کہنے کہ مولانا ہمارا کیا بنے گا؟ میں نے کہا جی حضرت کیوں؟ فرمایا حضرت ایک جگہ بیان کرنے گئے، اس کے بعد فوراً دوسرا بیان تھا، حضرت کو میزبان کہنے لگے حضرت کھانا تیار ہے، کہا بھائی تانگا بھی تیار ہے، تانگا نکل گیا تو بیان پہ نہیں پہنچوں گا، یوں کرو ایک روٹی لو اس پہ سالن رکھ دو، مجھے تانگے میں بٹھا دو، میں کھاتا بھی جاؤں گا سفر بھی کر لوں گا۔ میرے بھائیو یوں نہیں ہوا۔ میں اپنے ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں، ہم کہتے ہیں جی یہ بابا جی بڑے پکے دیوبندی، یہ مسلک کے بڑے پکے ہیں، یہ خود بن گئے۔ نا مجھ سے پہلے جو اکابرین تھے انہوں نے ان پہ محنت کی ہے۔ آج میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ آج میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں ایک ہی دن ہے، فلاں بھی راضی ہو جائے، فلاں بھی راضی ہو جائے، فلاں بھی راضی ہو جائے۔ نہ میرے بھائیو، اکابرین علماء دیوبند نے نہ تو کسی سے جنگ لڑی ہے، نہ کسی کو گولی ماری ہے، لیکن دلائل کے میدان میں محنت اتنی کی ہے کہ آج ہر طرف بہار کا رنگ نظر آتا ہے۔ اس بہار کے محافظ اب میں اور آپ ہیں۔ میں اور آپ اگر اس کا حق ادا نہیں کریں گے، رب تو پوچھے گا، لیکن قیامت والے دن یہ جن اکابرین کے نام پہ ہم کھا رہے ہیں، یہ اکابر بھی ہمارا گریبان پکڑیں گے۔ تو بھائی بات دور نہ نکل جائے، میں بات کو سمیٹو۔ میں عرض کر رہا تھا، اللہ اکبر، حدیث پاک میں بحث چلتی ہے اللہ کے نبی کی داڑھی مبارک کے بال مبارک کتنے سفید تھے؟ 5، 10، 15۔ علامہ کرمانی آئے، فرمایا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ حضرت کیسے اختلاف نہیں؟ احادیث تو 3 ہیں، تعداد بھی 5، 10، 15 ہے۔ فرمایا دیکھو انسان کے وقت کے ساتھ ساتھ داڑھی کے بال سفید ہوتے جاتے ہیں۔ ایک صحابی نے جب دیکھا اس وقت 5 تھے، دوسرے نے دیکھا 10 تھے، تیسرے نے دیکھا 15۔ مسئلہ حل ہو گیا، لیکن آ گئے حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ۔ میں بتانا چاہتا تھا میرے اکابرین کو اللہ نے ذوق کیسا دیا ہے۔ حضرت کشمیری آئے، فرمایا جواب تو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک جواب میں دینا چاہتا ہوں۔ حضرت آپ کیا جواب دینا چاہتے ہیں؟ فرمایا 5، 10، 15 یہ کوئی تحقیقی باتیں نہیں ہیں، یہ اندازے کی باتیں ہیں۔ حضرت اندازے کی بات کیسے ہے؟ کہا دنیا والوں، میرے نبی کا جو چہرہ انور تھا نا، اس پہ اللہ کی طرف سے انوارات کی بارش کتنی ہوتی تھی کہ کوئی بندہ ٹکٹکی باندھ کے میرے نبی کے چہرے کو دیکھے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے کسی نے نظر ڈالی، اس نے
5 کہہ دیا, کسی نے 10 کہہ دیا, کسی نے 15 کہہ دیا. تو میں عرض کر رہا تھا میدان قرآن کا ہو, علماء دیوبند کا مقابلہ نہیں ہے, میدان حدیث کا ہو, علماء دیوبند کا مقابلہ. ابھی مولانا بھی آ گیا, کتابیں بھی آ گئے. یہ اشارہ ہے کہ ٹائم تھوڑا ہے, ٹائم بس میں سمیٹ رہا ہوں میرے بھائیوں, سمیٹ رہا ہوں. حدیث پاک پہ ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں, صرف آپ کو اندازہ کروانے کے لیے, آپ کو اندازہ ہو. بخاری شریف میرے سامنے ہے. حدیث کے نام پہ ہم پریشان ہو جاتے. کیوں پریشان ہوتے ہو؟ جیسا اعزاز اللہ نے تمہیں عطا کیا کسی اور کو عطا نہیں کیا. کہتا جی کیا مطلب؟ میں نے کہا وہ حدیث کی بات کرنے والا وہ اپنی سند یوں پیش نہیں کر سکتا, کرے گا تو توڑ مڑوڑ کے پیش کرے گا. آنا ذرا اسی بخاری پہ بات کر لیتے ہیں. اس کی پہلی حدیث مبارکہ انما الاعمال بالنیات, یہ حدیث مبارکہ میں نے پڑھی اپنے استاد محترم حضرت مولانا عطا اللہ نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ سے. انہوں نے اپنے استاد مفتی عبد القادر رحمت اللہ علیہ سے, انہوں نے مفتی علی محمد رحمت اللہ علیہ سے, انہوں نے حضرت مدنی سے, انہوں نے حضرت شیخ الہند سے, انہوں نے حضرت نانوتوی سے, انہوں نے حضرت سہارنپوری شاہ عبد الغنی سے, انہوں نے شاہ اسحاق سے, انہوں نے شاہ عبد العزیز سے, انہوں نے شاہ ولی اللہ سے, انہوں نے شیخ ابو طاہر سے, انہوں نے شیخ ابراہیم سے, انہوں نے شیخ احمد کشاشی سے, انہوں نے شیخ احمد بن عبد القدوس سے, اور انہوں نے جناب والا شیخ شمس الدین رحمت اللہ علیہ سے, انہوں نے شیخ زین الدین ذکریہ رحمت اللہ علیہ سے, انہوں نے حافظ شہاب الدین سے, انہوں نے شیخ ابراہیم بن احمد سے, انہوں نے جناب والا شیخ عبد الاول سے, انہوں نے شیخ عبد الرحمن سے, انہوں نے شیخ عبداللہ سے, انہوں نے شیخ محمد بن یوسف سے. اللہ اکبر میرے بھائیوں, دیکھتے جائیے نا. محمد بن یوسف رحمت اللہ علیہ نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے, انہوں نے حضرت سفیان سے, انہوں نے حضرت یحییٰ بن سعید سے, انہوں نے جناب والا محمد بن ابراہیم سے, محمد بن ابراہیم نے حضرت علقمہ سے, حضرت علقمہ نے امام امیر المومنین اور مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ اللہ اکبر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور سیدنا فاروق اعظم نے امام الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. میں نے کہا کہاں یہ ذرہ, کہاں وہ آفتاب. یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے, اس کی نسبت نہیں, اس کی بخشش نہیں. خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. ہم دنیا کو پیغام دیتے ہیں اور دنیا والوں آؤ میدان توحید کا ہو, علماء دیوبند کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. میدان ختم نبوت کا ہو, علماء دیوبند کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ناموس صحابہ اہل بیت کا ہو, علماء دیوبند کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ہم قرآن پڑھنے حدیث پڑھنے پڑھانے فقہ پڑھنے پڑھانے کا میدان ہو, علماء دیوبند کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن اس کے باوجود ہم تکبر نہیں کرتے, بلکہ ہم اعلان کرتے ہیں امن کی میرے پاس اساس کیا ہے, بجز ندامت کے پاس کیا ہے, رہے سلامت آقا تمہاری نسبت, میرا تو ایک آسرا یہی ہے. چاروں کام چاہے وہ تکمیل دین ہو, تمکین دین ہو, تدوین دین ہو, تطہیر دین ہو, ان کے وارث یہ مدارس ہیں. ان کے وارث کون ہیں؟ یہ کام کسی فیکٹری میں ہوتا ہے, ہاں جی کہیں زراعت کا کام ہو رہا ہے وہاں ہوتا ہے. یہ کام کہاں پہ ہوتا ہے؟ بولو بھائیو, کہاں پہ ہوتا ہے؟ یہ کام مدارس میں ہوتا ہے. تو کیا خیال ہے اگر میں اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ نبی کا دین پوری دنیا میں پھیلے بھی, غالب بھی ہو, اشاعت بھی ہو, دفاع بھی ہو, تو مدارس مضبوط ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے؟ اور میں نے پہلے کہا تعدیث بن نعمت کے طور پہ کہتا ہوں ہمارے مدرسے کا تو رنگ ہی نرالا ہے. ہمارے مدرسے کا کیا ہے رنگ؟ بڑے بڑے مدارس ہیں. اللہ مزید ترقیاں عطا فرمائے. ہمارے شہر میں, ہمارے ضلع میں بڑے بڑے مدارس ہیں, لیکن جو ترتیب یہاں پہ ہے, جو عقائد و نظریات کی خدمت یہاں پہ ہو رہی ہے, یہ آپ کو کہیں اور نظر نہیں آئے. کیا خیال ہے ہمیں مولانا نواز صاحب کا دستے بازو بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ اپیل نہیں کرتا بھائی, اپیل نہیں کرتا, بولو تو صحیح, بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ ان کا ساتھ دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ انشاءاللہ جتنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یہ ادارہ مضبوط ہوگا, اتنا ہی پورے ضلع کے اندر آپ کے مسلک کا کام مضبوط ہوگا. اللہ مجھے اور آپ کو اس مدرسے سے, تمام دینی مدارس سے محبت اور تعاون کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.